الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین، اس دنیا میں بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے جنہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کروائے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی. یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. تم یہاں بھیجے گئے ہو تو ایسے ہی نہیں بھیجے گئے ہو.
کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ایک دراز سلسلہ چلتا رہا۔ تمام نے آ کر اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کروائی، کلمے کے تحت سب کو ایک کیا۔ بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں موجود، اور بہت سے وہ ہیں جن کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، مگر تمام کو ماننا، تمام پر ایمان لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اپنی امت کو بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنے کی دعوت۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ پہلے اپنا تعارف فرمایا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میری عبادت کرو۔ پھر آخر میں کیا فرمائے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اسے ہمارے احکام بدلاؤ، ہمارا تعارف فرما کرو اس کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرانا شروع کرو، تبلیغ شروع کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، چنانچہ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، خواتین میں ایمان کو تسلیم کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیوخ یعنی بڑے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہاں تک کہ عام حکم مل گیا کہ اب کس و ناکس ہر شخص کو ہمارا دین پہنچاؤ، ہمارے احکام پہنچاؤ۔ حکم خداوندی ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہاں سے عام حکم شروع ہو گیا۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرما دی. 13 سال تک مسلسل تبلیغ فرماتے رہے اہل مکہ. کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں تبلیغ نہ کری ہو. کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا. مکہ کے بازاروں میں گھومتے، وہاں کے جو میلے لگتے اس میں جاتے، ان کی کفار مکہ کی مجلسوں میں جا کر ان کو دعوت دیتے، اللہ کا دین سمجھاتے. اس کے بعد بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی، جنہوں نے دین کو سمجھا. دین کو سمجھا ہی نہیں، اس کو اپنی زندگی میں بھی اتارا. پھر اس دین کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار کر اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچایا. تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، یہاں تک کہ یہ دین ہم تک پہنچا. اب بخوبی ہم جانتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہنے کا مقصد یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے. اب یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کو منقطع کر دیا گیا. اب قیامت تک یہی دین رہے گا، یہی شریعت رہے گی. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہ جو دین کے احکام ہے، یہ دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری. اس ذمہ داری کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کیا قرار دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو فضیلت دی ہے دیگر امم پر. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت قرار دی گئی ہے، تم بہترین امت گردانی گئی ہو. تمہارا مقصد آنے کا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ تمہارا کام ہے. تمہاری فضیلت اس لیے بھی ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان اللہ پر رکھتے، دوسروں کو ایمان کی طرف بلاتے ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام جو آئے، ان کی زندگی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا دین پھیلانا تھا. تبلیغ ان کی زندگی کا مقصد تھا. یہی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سپرد ہوئی. جیسے کہ میں نے بتلایا، پھر یہی ذمہ داری آج ہمارے کندھوں پر ہے کہ جس چیز کو ہم جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں. یہ ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہونا چاہیے. یہ چیز اگر رہتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں دین باقی رہے گا، ہماری نسل میں دین باقی رہے گا. ہم معاشیات سے
नाफरमानियों से, मुनकरात से, बदनिगाही से, बदनजरी से, शराब वगैरह जो बुरे काम है उससे हम बचते रहेंगे। ये हमारी जिंदगी में होना ही चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आयत, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर से एक ही आयत हो। तो इसी का नाम तो दावत है, इसी का नाम तो तबलीग है। आज हमारे सामने तबलीग का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक अलग इमेज बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया, मन रआ मिनकुम मुनकरा फल्युगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। तो अगर हम किसी बुराई को देखते हैं तो हमें उसको रोकना है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, उम्मत के हर एक फर्द की जिम्मेदारी है जो इस उम्मत में पैदा हुआ। ये कोई नई बात थोड़ी है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में दूसरी जगह फरमा रहे, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, भला उस शख्स से ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, दीन की दावत दे, व अमिल सालिह। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक जमात ने इस जिम्मेदारी को उठाया जिसको हम दावत और तबलीग कहते हैं, तो ये कोई बुरी बात कौन सी? ये तो हम तमाम को करने की बात काम था, ये तो हम तमाम को करने वाला काम था। हमने छोड़ दिया तो एक जो गिरोह है वो अच्छे से इस काम को कर रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी काम है और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी काम। तो आज इसी जमात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में इसी जमात के ऊपर, इसी दावत और तबलीग के ऊपर रोक लगाया गया है, उसके ऊपर बैन लगाया गया। ये बड़ी समझने की बात। ये असल उनकी गलत फहमी है, उन्हें ये बात समझाई गई है। तबलीग वाले क्या बात पेश करो, ईमान मजबूत करो। जो लोग मस्जिद से दूर हैं उनको मस्जिद तक लाते हैं। जिनकी जिंदगी में नमाज नहीं है उनकी जिंदगी में नमाज, उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर 5 वक्त नमाज। मुआमला दुरुस्त करने का कहते हैं, मुआशरत कहते हैं, अखलाक कहते हैं। तो उसमें गलत बात कौन सी है? ये उनकी गलत फहमी है, उनको ये गलत समझाया गया है कि ये दहशतगर्द है। यहाँ दहशतगर्दी की बात ही दूर दराज तक कहां है? ये सोचने जैसी बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु उम्मती क़ाइमतुन क़व्वामतुन अलल खैर, कि मेरी उम्मत की एक जमात बड़ी बराबर खैर पर चलती रहे। किसी के रोक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये दीन पहले से फैलता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैलता है। ये कोई नई बात नहीं है। और इससे पहले भी वहां पर रोक तो थी, अब उसी रोक को कानूनी हैसियत दी गई है। तो ये समझने की बात है। वहां के उमरा और रईस ये समझते हैं कि दीन के अलावा और कोई नई बात कर रहे, ये बात नहीं। ये लोग फैसल बने और
یہ لوگ جس سرزمین سے شراب حرام ہوئی تھی وہاں پر شراب کون کر رہے ہیں؟ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یہ تو یہ سمجھنے جیسی بات ہے۔ ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم یہ دین کو سمجھے، دین کے احکام کو سمجھے، اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، ہماری نسلوں میں دین کو عام کرے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی کڑی ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے چل رہے ہیں اس میں بھی اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں، یہ عنوان میرے لیے بڑا ہی سخت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو ہماری زندگیوں میں 100% داخل فرمائے۔ اگر مجھ سے طالب علمانہ کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ انہیں چند گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہر جمعہ کو اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کی رقم کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے، اللہ تعالیٰ دانے میں بہترین بدلا سنت بڑھ